وہ سری نگر میں دکانیں لوٹ رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے ارے ہم مسلمان ہیں، ان کا نہیں، تم سب کافر ہو، یہ مال غنیمت ہے۔ 5 بار میں جیل گیا، اس دوران کتنے آزادی صحافت کے لیے کتنے آپ نے اینکرز کو یا جرنلسٹوں کو یا ایڈیٹرز کو جیل جاتے دیکھا۔ ریموٹ کنٹرول سے آج کل میڈیا چل رہا ہے۔ 40 کے قریب انہوں نے لائسنس تو دے دیے الیکٹرانک میڈیا کو، تاکہ 40 کم از کم سینٹر سے سیاست کو اور سیاستدانوں کو گالی پڑے۔ دیکھیے، میڈیا پہ پابندیوں سے زیادہ میڈیا کو انہوں نے ایمبیڈ کر لیا ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ میڈیا شوڈ بی وائس آف دی وائس لیس، یہ بنیادی بات ہے نا، کہ وہ آواز ہو ان لوگوں کی جن کی آواز گھٹی ہوئی ہے، جو آواز اپنی نکال نہیں سکتے، جو سپریسڈ لوگ ہیں، اپریسڈ لوگ ہیں، تو میڈیا ان کے لیے تو کچھ نہیں کر رہا ہے۔ آج ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں حسین نقی صاحب۔ یہ وہ صحافی ہیں جن پہ ہماری پوری صحافی برادری فخر کرتی ہے۔ پاکستان میں صحافت کے علاوہ انسانی حقوق کے حوالے سے ان کی بہت خدمات ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ آزادی سے پہلے کی ہندوستان میں صحافت کے بارے میں کچھ بتائیں گے؟ وہ کس طرح کی تھی؟ کیا آج پاکستان میں میڈیا زیادہ آزاد ہے یا 47 میں سے پہلے زیادہ آزاد تھا؟ دیکھیے، 47 سے پہلے یہ تھا کہ جو میڈیا کا جو سیکشن آزادی کے یعنی اپنی آزادی کو استعمال کرتا تھا، مثلا لاہور کے اخبار آپ دیکھ لیں کہ بند کیا حکومت نے اور مانگا کہ 10,000 روپے سیکیورٹی جمع کراؤ۔ یہ اس وقت ایک طریقہ کار تھا انگریز حکومت کا، تو وہ 10,000 روپے ایک دن میں لوگ کلیکٹ کر لیتے تھے۔ اب ذرا آپ اندازہ کریں 45-46 میں 40 کے بعد سے کہ 10,000 روپے کیا ویلیو رکھتے ہیں، تقریباً 10 کروڑ کی رکھتے ہیں، اگر 10 کروڑ کی نہیں تو 10 لاکھ کی ضرور رکھتے ہیں۔ تو یہ اتنے پیسے لوگ اکٹھا کر لیتے تھے، حالانکہ مسلمان کو اتنے زیادہ خوشحال نہیں تھے، تو وہ آزاد میڈیا کو سپورٹ کرتے تھے، یعنی اس کی حمایت کرتے تھے۔ اسی طریقے سے مثلا یہ کہ لکھنؤ میں 3 اخبار نکلتے تھے جو اردو کے بڑے اخبار تھے، ہمدرد تھا، تنویر تھا اور قومی آواز تھا۔ قومی آواز کانگریس کا تھا، نیشنل ہیرلڈ، اور قومی آواز وہاں سے نکلتا تھا۔ آیت اللہ انصاری ایک بڑے جرنلسٹ تھے، وہ اس کو ایڈٹ کرتے تھے۔ ہمدرد تھا، تنویر تھا، کانپور سے سیاست نکلتا تھا، اور یہ سب اخبار جو تھے یہ بہت یعنی اپنی آزادی کو پورے طور پہ استعمال کرتے تھے۔ کیا برٹش گورنمنٹ کا کوئی کنٹرول تھا میڈیا میں؟ بہت کنٹرول اس طریقے سے تھا کہ انہوں نے 1923 میں تو جو مختلف ایسے ریسٹرکٹیو وہ لگائے تھے، آفیشل سیکریٹ ایکٹ وغیرہ، تو یہ سب اس پہ اپلائی ہوتے تھے۔ وہ بعد میں ہمارے یہاں زیادہ اپلائی ہوئے۔ مثلا ہمارے ہی مقدمے میں جو بھٹو صاحب کے زمانے میں ہوا، اس میں سیکشن 3 میں ایڈ کر دیا گیا کہ پہلے مثلا یہ کہ سزا تھی کہ لائف ٹرم ہوگا یا 3 سال ہوگی سزا، بھٹو صاحب نے اس کو ڈیتھ پینلٹی کر دیا تھا۔ اس لیے 6 مہینے میری ضمانت نہیں ہو سکی تھی، کیونکہ ڈیتھ پینلٹی میں اگر کسی کے اوپر ڈیتھ پینلٹی کا ایلیگیشن ہو تو آسانی سے ہائی کورٹ بھی ضمانت نہیں دیتا۔ سر، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آزادی کے بعد صحافت پہ زیادہ پابندیاں لگیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سب سے پہلا اخبار جو بند ہوا وہ میری تعلقات، میں تو کافی ہر مکتبہ فکر سے میرا تعلق یعنی دوستانہ رہا ہے، تو زید سلیری صاحب جو بعد میں تقریباً تمام تینوں ملٹری ڈکٹیٹرز کے، یعنی میں بھٹو صاحب کو بھی جتنے عرصے انہوں نے ملٹری ڈکٹیٹرشپ رکھی ان کے بھی تو ماشاء اللہ میں مجھے سزا ہوئی، تو یہ تینوں پیریڈ میں ان کے اوپر مطلب وہ ان لوگوں کے ساتھ رہے، سرکار کے ساتھ رہے، لیکن یعنی یہ جب ہے 48 49 50 اس پیریڈ میں سب سے پہلے اخباروں کے اوپر پابندی عائد ہوئی پاکستان میں، سب سے پہلے۔ اور سلیری صاحب اپنا کراچی ٹائمز کے یعنی اس سے ٹائٹل سے
اخبار نکالتے تھے اس کو بین کیا گیا۔ میں نے سلیری صاحب سے بہت بعد میں جب میں آیا اس میں پروفیشن میں 63 میں انٹر ہوا، تو میں نے ان سے ایک بار پوچھا کہ سلیری صاحب یہ آپ تو مطلب ایک طریقے سے ہمارے آئیڈیل ہونا چاہیے تھے کہ آپ کا پہلے سب سے اخبار بند ہوا لیکن بعد میں آپ فوراً سرکاروں سے مل گئے۔ تو انہوں نے کہا دیکھو پہلے ہی سبق مجھے حاصل ہو گیا تھا کہ یہ مطلب یہاں کس قسم کی گورننس ہوگی، کس قسم کی حکمرانی ہوگی۔ تو میں نے اس میں عافیت جانی کہ اپنا مطلب میں ان کے ساتھ رہوں، اور ظاہر ہے وہ مطلب پاکستان ٹائمز کے ایڈیٹر ہوئے، جب ٹیک اوور ہوا پاکستان ٹائم روز وغیرہ لیے گئے تو انگریزی کے پاکستان ٹائم کے وہ کافی عرصے ایڈیٹر رہے سلیری صاحب، اور ہمیشہ سرکار کے کسی نہ کسی ادارے سے قریب ہی رہتے تھے وہ۔ تو سر اگر آپ کی بات کو میں مختصر بیان کروں تو وہ اس طرح نہیں ہوگا کہ آزادی سے پہلے میڈیا زیادہ آزاد تھا؟ یعنی آزادی سے پہلے میڈیا نہ صرف زیادہ آزاد تھا بلکہ میں سمجھتا ہی ہوں کہ انگریز کچھ شرمندہ بھی ہوتے ہوں گے اس واسطے کہ ان کے یہاں پریس بہت آزاد تھا۔ مطلب انہوں نے تو یہ کہا تھا نا کہ بھئی ہمیں اگر ایک فری میڈیا ہو تو وہ اس کی طاقت اس سے بھی بڑی ہے جتنی فوجوں کی طاقت ہوتی ہے، یہ ایک نقطہ نظر تھا۔ پاکستان میں کس دور میں میڈیا سب سے زیادہ آزاد تھا اور کس دور میں سب سے زیادہ پابندیوں کا شکار ہوا؟ یہ جب یعنی ٹرانزیشن کے پیریڈ ہوتا ہے، میں نے 63 میں شروع کی سمجھے میڈیا۔ ویسے تو پہلے ہم نے طالب علمی کے زمانے میں بھی اخبار نکالا تھا، طالب علم کے نام سے، وہ بھی مطلب ایک طریقے سے بین کر دیا گیا تھا۔ پنجابی کا اخبار بھی نکالا تھا؟ پنجابی کا اخبار سجن نکالا میں نے، اور میں نے اس کے لیے ابھی اپنے ڈاکٹر مبشر کا نام لیا، تو اپنے 30 میں نے لسٹ بنائی۔ میرا ارادہ تھا کہ میں 100 دن کے لیے تجربہ کروں۔ 30 نے 10,000 روپے دے دیے، 3 لاکھ روپے میرے پاس ہو گئے۔ تو میں نے کہا یہ 3 لاکھ روپے میں 100 دن اخبار نکال سکتا ہوں، کیونکہ میں نے یہ کہا تھا کہ جو پنجابی زبان سے جن لوگوں کو دلچسپی ہے وہ والنٹریلی آ کے کام کریں، تو ایک تو وہ اس پروفیشن میں ان کو داخل کر دوں گا۔ میں نے بہت ٹرین کیے ہیں جرنلسٹ پی آئی میں، آپ کو ابھی تک بہت سارے زندہ ہیں اس میں سے جو کام کر رہے ہیں میڈیا میں۔ میں نے کہا کہ میں سب کو ٹرین کر دوں گا جرنلزم میں، لیکن صرف وہاں پہ 2 وقت چائے ملے گی، اور اگر دونوں شفٹ میں ہوگے تو دونوں وقت ایک یعنی روٹی اور اس کے ساتھ ایک کوئی ترکاری دال یا کوئی سالن یہ ملے گا۔ تو 100 دن کے بجائے 18 مہینے سجن نکلا، 18 مہینے پورے۔ اور انہوں نے جس دن انٹرم گورنمنٹ بنی، ان کی حکومت ختم ہوئی، دوسرے لوگ کہتے تھے کہ سندھی آپ کو کیوں سپورٹ کر رہے ہیں؟ میں نے کہا سندھی مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ مطلب ان کو یہ کلیئر ہے کہ ان کو اس کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ تو جتوئی بنے تھے پرائم منسٹر انٹرم، اور اسی دن ہمارے اشتہار بند ہو گئے، اور اشتہار بند ہو جائیں تو اخبار چند ہی دن چل سکتا ہے۔ کچھ دن تو چلا، کچھ ہمارے گھر کے دوستوں کے اور اپنے ملا کے پیسے تھے کہ تو چند دن اور چلا، لیکن اس کے بعد ہمیں بند کرنا پڑا۔ اچھا سر، پاکستان میں میڈیا سب سے زیادہ کس دور میں آزاد تھا اور سب سے زیادہ پابندیاں کس دور میں؟ سب سے زیادہ پابندی تو ضیاء الحق کے دور میں لگی، لیکن آزاد جو ہے جب ٹرانزیشنری پیریڈ میں ہوتا ہے پاکستان، یعنی جب آپ ملٹری گورنمنٹ سے اور سویلین گورنمنٹ میں ٹرن ہونے کا امکان ہوتا ہے، تو جو بیوروکریسی ہوتی ہے وہ ان لوگوں سے تعلقات اپنے استوار کرنا چاہتی ہے۔ جیسے جب پرویز مشرف کی حکومت جا رہی تھی یا ضیاء الحق کی، ان کو لگ گیا تھا کہ اب حکومت گرنے والی ہے، یا جب جیسے جیسے جس کی حکومت گر رہی تھی اس وقت وہ پھر کلٹیویٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو مطلب مجھ سے ہی پوچھا جیسے یہاں گورنر ہاؤس میں کہ آپ کو کوئی، میں نے کہا اب تو ظاہر ہے آپ سے ہمارے تعلقات اچھے ہی ہو جائیں گے۔ تو وہ بیوروکریسی جو ہے وہ ظاہر ہے ایک تو ان کے پاس انفارمیشن بھی ہوتی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ ان لوگوں سے ان کو کلٹیویٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب تو خیر انہوں نے بہت بندوبست کر لیا ہے،
جو ہمارے یہاں یعنی ریموٹ کنٹرول سے آج کل میڈیا چل رہا ہے۔ ریموٹ کنٹرول کا مطلب یہ ہے کہ اوور دی ڈیکیڈز فوجیوں کو یہ ایکسپیرینس ہوا کہ بھائی ڈائریکٹلی وہ نہ کرو، ایک اپنا سروگیٹ رکھو سامنے اور اس کے اور حکومت کرو، اور ریموٹ سے حکومت کرو، اپنے تمام ضروریات، اپنی تمام فائنینسنگ اس سے لو، اور دوسرے یہ کہ فیصلے تم کرو۔ تو ٹرانزیشنری پیریڈ میں ہمیشہ ایسا ہوا کہ وہ پریس جو تھا وہ انڈیپینڈنٹ رہا۔ اگر آپ دیکھیں تو ایوب خان کے جا رہے ہیں جس وقت، اس وقت سے لے کے آپ سال بھر دیکھیں، اسی طریقے سے یحییٰ خان کا پیریڈ دیکھیں جب وہ جا رہے ہیں، اور ایوب خان مطلب ایوب خان کے بعد وہ آ رہے ہیں، اس پیریڈ مطلب بیوروکریٹس کو یہ ہوتا ہے کہ وہ سیٹل کریں، جو پولیٹیکل گورنمنٹ آنے والی ان کے ساتھ کلٹیویٹ کریں، ساتھ ساتھ میڈیا کو بھی کلٹیویٹ کرتے ہیں۔ تو ان پیریڈز میں اگر آپ دیکھیں گے تو پاکستان میں کافی ایکسپریشن کی آزادی رہی۔ صرف کہ ماشاءاللہ کے دور میں میڈیا زیادہ آزاد تھا یا آج کے جمہوری دور میں زیادہ آزاد؟ مشرف بہت ہی شریوڈ، یعنی ان کے جو ایڈوائزرز تھے اس مسئلے میں وہ کافی ماڈرن تھے، اور انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے کہا کہ 40 کے قریب انہوں نے لائسنس تو دے دیے الیکٹرانک میڈیا کو، تاکہ 40 کم از کم سینٹر سے سیاست کو اور سیاستدانوں کو گالی پڑے۔ اسی کام کے لیے میڈیا کو انہوں نے سو کالڈ آزادی دی۔ تو اس میں دونوں سائڈ تھیں، ایک طرف یہ تھا، دوسری طرف مطلب جو لوگ فریڈم آف ایکسپریشن میں یہ یقین رکھتے ہیں انہوں نے اس سچویشن سے خود میں نے فائدہ اٹھایا۔ کیا آپ محسوس کرتے ہیں آج ضیاء الحق کے دور سے بھی زیادہ میڈیا پہ پابندیاں ہیں؟ دیکھیے، میڈیا پہ پابندیوں سے زیادہ میڈیا کو انہوں نے ایمبیڈ کر لیا ہے، یعنی اپنا تابع بنا لیا ہے۔ میں نے جیسے آپ سے کہا نا کہ اس وقت ریموٹ کنٹرول سے چل رہا ہے، تو میڈیا وہ چیزیں دے ہی نہیں رہا، دے ہی نہیں سکتا جو ہیں۔ میں کا جو بلوچستان میں ہو رہا ہے اور جو بلوچستان میں کیا جا رہا ہے، آپ کو اس کی کتنی خبریں یہاں ملتی ہیں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، مطلب اس طریقے کی صورتحال جو ہے، یا پاکستان میں یا لاہور میں کیا ہو رہا ہے لوگوں کے ساتھ، آپ کو وہ تمام چیز نہیں ملے گی۔ آپ کو کرائم اسٹوریز مل جائیں گی، آپ کو اور چیزیں مل جائیں گی، لیکن جو اور بے شمار ایسی چیزیں جو ظاہر ہے کہ میڈیا شوڈ بی وائس آف دی وائس لیس، یہ بنیادی بات ہے نا کہ وہ آواز ہو ان لوگوں کی جن کی آواز گھٹی ہوئی ہے، جو آواز اپنی نکال نہیں سکتے، جو سپریسڈ لوگ ہیں، اپریسڈ لوگ ہیں۔ تو میڈیا ان کے لیے تو کچھ نہیں کر رہا ہے۔ 10 20 خبروں میں ایک ہی وہ ہوتے ہیں، اور 10 آدمی ہیں جو ہر وقت آپ کو ٹی وی پہ نظر آتے ہیں 24 گھنٹے۔ میڈیا ایکچولی از لوزنگ اٹس مطلب جو اس کی یعنی پہنچ ہے، وہ آؤٹ ریچ ہے، وہ اپنی محدود کر رہا ہے میڈیا اس واسطے۔ اب وہ اس میں ظاہر ہے کہ یہ بھی ہے کہ آپ کو فون آ جاتا ہے، ہمیں تو فون آتا تھا تو ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے تھے، ہمیں لکھ کے بھی اگر وہ بھیجیں تو ہم کہتے تھے اچھا ٹھیک ہے۔ اب جو تمہیں کرنا ہو، 5 بار میں جیل گیا، اس دوران کتنے آزادی صحافت کے لیے کتنے آپ نے اینکرز کو یا جرنلسٹوں کو یا ایڈیٹرز کو جیل جاتے دیکھا۔ میرے تو دونوں ہاتھوں میں ہتکڑیاں ڈال دیں۔ تو ایک بزرگ تھے، وہ میرے قریب آئے، ان کا بیٹا تم سے ایک بات پوچھوں؟ میں کہا بتائیے۔ کہنے لگے تم نے کہاں ڈاکہ ڈالا؟ مجھے تھوڑا غصہ آیا، ساتھ میں ہیومرس کالم وغیرہ بھی لکھتا تھا، تو میں نے کہا بابا جی میں نے ضیاء الحق کے بینک میں ڈاکہ ڈالا۔ پوری تاریخ میں پاکستان میں میں بدترین دور تو ضیاء الحق کا ہے، کیونکہ انہوں نے سب سے زیادہ اخبار بند کیے۔ اب اگر آج کوئی چاہے تو کم از کم اپنے 20 صفحوں میں یعنی 20 لائنیں تو لکھ سکتا ہے نا، وہ اتنی بھی ہمت نہیں کرتے۔ نیوز ڈائریکٹر جو ہیں وہ اپنی موٹی تنخواہ کو ڈرتے ہوں گے یا اپنی بے روزگاری کو ڈرتے ہوں گے۔ ہم تو کتنی، ابھی تک میں بے روزگار یعنی اگر ہوتا تو میں بے روزگار ہوتا نا اس وقت، مطلب مجھے کتنے سال یعنی کام کرنے دیا اس میں کرتا تھا، نکال دیا جاتا تھا، کرتا تھا، نکال دیا جاتا تھا۔
میں ایکچولی ایسا بھی ہوا ہے ہمارے بچوں کے لیے کہ ان کے دودھ کے پیسے نہیں تھے گھر میں، چیزیں بیچ کے مطلب گزارا کیا، اور اس کے باوجود کہ میری بیوی جو ہیں وہ ان کا خاندان یہاں لاہور میں بڑا زمیندار خاندان ہے، اور ان کی بھی زمین ومین تھی، لیکن اس کو ایک لمٹ ہوتی ہے نا ان چیزوں کے کرنے کی۔ تو میں آپ کو اس واسطے بتا رہا ہوں کہ اس زمانے میں پابندی تھی، وہ میڈیا ہی نہیں تھا، مطلب سب انہوں نے بیک وقت یعنی جماعت اسلامی کے اخباروں کو بھی بند کیا ضیاء الحق نے، اور اس کو بھی بند کیا، ان کا اخبار جو تھا جماعت اسلامی کے طرفدار تھے ان کا بھی اخبار بند ہوا، اور پیپلز پارٹی کا بھی اخبار مساوات بھی بند ہوا۔ سینکڑوں لوگ جیل میں گئے، اس میں ورکرز بھی شامل تھے، وہ بھی شامل تھے۔ آج کل کوئی جیل جاتا ہے اپنی آزادی کے لیے؟ سر یہی مین چیز ہے، آپ کی بات سے یہی سمجھ آ رہی ہے کہ میڈیا پہ پہلے بھی پابندیاں تھیں، لیکن آپ لوگ جیلوں میں گئے، آپ نے وہ پابندیاں تسلیم نہیں کی، لیکن آج کوئی بھی نیوز اینکر، نیوز ڈائریکٹر اپنی بڑی بڑی تنخواہوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن یہ بھی ہے کہ نیچے لوگوں کو 6 مہینے تنخواہ نہیں ملتی۔ پاکستان میں وقت کے ساتھ ساتھ صحافت میں بہتری آئی ہے یا بدتری آئی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ دونوں چیزیں ہیں موجود، یعنی صحافت میں آپ کو 80 اگر کالم چھپ رہے ہیں تو اس میں آپ کو یعنی 80 کالموں میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو 8-10 کالم ایسے ہیں کہ اس میں کچھ نہ کچھ بات کہی جا رہی ہے جو یعنی واقعی لوگوں کی آواز ہے، اور یا جو لوگوں کا مطالبہ ہے۔ سر پاکستان میں یلو جرنلزم کا آغاز کب ہوا؟ میرا خیال ہے کہ ہمیشہ رہا یلو جرنلزم، ہمیشہ رہا۔ اب اس کا کوانٹیٹی بڑھ گئی ہے، اب پاکستان میں میڈیا کی کوانٹیٹی تو بے انتہا بڑھ گئی ہے، لیکن کوالٹی بہت ہی لیمیٹڈ ہے۔ یہ 50 کے اشرے میں بھی ایسے ہی تھا جی، یلو جرنلزم تھا، 60 کے اشرے میں بھی ایسے ہی تھا، آپ یہ فرما رہے ہیں؟ جی، میں تو یہ سمجھتا کیا ہوں، بٹوین 47 اور 50 بھی ایسے ہی تھا، بٹوین 47 اور 50 بھی ایسے ہی تھا۔ پاکستان میں آپ کو میڈیا کا مستقبل کیسا نظر آ رہا ہے؟ دونوں طریقے سے ہو سکتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ جو اتنی کوانٹیٹی ہے یہ کولیپس کرے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اتنی دیر تک لوگ برداشت نہیں کریں گے، اور حکومت جو ہے وہ مطلب یہ جو پیمپر کر رہی تھی نا ان کو، کئی 1000-2000 کروڑ روپے کے ایڈورٹیزمنٹ دے رہی تھی، اب اس کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ جس دن پیسے بند ہوں گے بہت سارے وہ بند کر دیں گے۔ سر 1950 میں آپ اپنے انکل اور سسٹر کے ساتھ لکھنؤ سے پاکستان آ گئے، لیکن آپ کے والدین نہیں آئے، تو وہ پاکستان آپ کے والدین کیوں نہیں آئے؟ میرے والد تو پاکستان کسی کے بھی پاکستان آنے کے خلاف تھے، بلکہ انہوں نے اپنے یعنی دوستوں سے تو جو آ گئے تھے ان کے کہنے کے باوجود، تو وہ پھر ان سے خط و کتابت بھی انہوں نے ختم کر دی۔ اولاد کے ساتھ یہ نہیں کر سکتے تھے تو، لیکن اور کسی کو خط وغیرہ نہیں لکھتے تھے۔ لکھنؤ میں ہماری کافی کنزرویٹو فیملی تھی، تو یہ تھا کہ سن سیٹ پہ گھر آؤ، ایون اگر آپ کہیں کہ جی میں مغرب کی نماز، مغرب عشاء شیعہ تو پڑھ لیتے ہیں نا، تو وہ نماز پڑھاؤں تو وہ کہتے تھے گھر میں بھی اتنا ہی ایک فرض کو ادا کرنا ہے تو گھر میں کرو، اور اسی طریقے سے نکلنے پہ، دوستوں کے ساتھ گھومنے پہ، سب چیزوں پابندی۔ یہاں جب میں آیا تو میرے اوپر کوئی پابندی نہیں تھی تو اس واسطے میں یہ سمجھ کے رک گیا کہ یہاں بہت آزادی ہے تو آزادی کا کافی مزہ چکھا۔ یعنی آپ اپنی دانش میں یورپ یا امریکہ ہی گئے آئے؟ کہیں اور ظاہر ہے گئے نہیں تھے کسی اس وقت کسی ایسے جگہ، دوسرے ملک تو گئے نہیں تھے ہم۔ اچھا سر، ایک جو خاص میں نے چیز نوٹ کی ہے آپ کی زندگی میں، آپ اردو دان ہیں، لکھنؤ سے آپ کا تعلق ہے، اور شاید آپ پاکستان میں واحد مثال ہے جو اردو دان ہونے کے باوجود جس نے پنجابی کے لیے کام کیا ہے۔ تو آپ کے ذہن میں یہ پنجابی کے لیے کام کرنے کا کیسے آیا؟ میں اس واسطے آیا کہ میں سمجھتا ہوں ایک تو بنیادی بات یہ ہے کہ اگر آپ اپنے مادری زبان کی عزت نہیں کرتے، اگر آپ اپنے کلچر کو ریسپیکٹ نہیں دیتے، اس کی عزت نہیں کرتے، اور آپ اس کو پروموٹ نہیں کرتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کلچرلی
پسماندہ ہیں، ایک آپ کی ذہنیت جو ہے وہ پسماندہ ہے۔ دوسری بات تو یہ ہے، ایک تو یہ بنیادی بات ہے، تو مجھے یہ لگا کہ پنجابی عام لوگ جو ہیں اور خصوصاً پنجابی ایلیٹ وہ پاکستان کو اگر آگے نہیں بڑھنے دینے میں کنٹریبیوٹ کر رہی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے کلچر اور اپنی مادری زبان سے کو ریسپیکٹ نہیں دیتی۔ نے پاکستان میں انسانی حقوق کے حوالے سے بہت کام کیا ہے، تو کیا پاکستان میں انسانی حقوق کے حوالے سے کچھ بہتری آئی ہے یا حالات زیادہ خراب ہوئے ہیں پہلے سے؟ انسانی حقوق کے حوالے سے سب سے جو دیکھیے بنیادی چیز یہ ہوتی ہے کہ اویئرنیس ہو۔ سب سے پہلے ہوتا ہے کہ آپ کو علم ہو کہ آپ کے کیا حق ہیں۔ تو انسانی حقوق کمیشن نے یعنی ہمارا HRCP نے سب سے پہلے تو مطلب جب ہم لوگ شروع کرتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ ہم تو انسانی ہمیں کوئی نہیں سمجھتا، جیسے ابھی بلوچستان میں لوگ ابھی تربت میں کوئٹہ میں ہم سے کہا ہم کب انسان ہیں بھئی، ہمیں تم لوگ انسان سمجھتے ہو پنجاب کے لوگ؟ تو وہ تو اس طریقے سے کہتے ہیں۔ تو انسانی حقوق کی سب سے پہلے تو اویئرنیس پاکستان میں اب ہے۔ ہر ایک آپ ملازمہ سے بھی کہیں وہ کہتی ہے یہ میرا حق ہے، اگر تمہارے حق ہیں تو میرے بھی حق ہیں۔ جی اس لحاظ سے بہتری آئی ہے، اویئرنیس میں اضافہ ہوا ہے، اپنے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور لڑکیاں اپنے حق کے لیے کھڑی ہوئی ہیں۔ پاکستان میں تو یعنی زندہ دفن کرنے کی ہندوستان میں روایت تھی اور ہے، ابھی بھی کہیں نہ کہیں یہاں بھی تھی، یہاں بھی کاری کر کے مار ڈالتے ہیں اور اس کی لاش آپ نے کاری کے قبرستان دیکھے ہیں سندھ میں؟ نہیں دیکھے تو دیکھیے گا، حیدرآباد جائیں آپ اور کہیں میں نے کاری کا قبرستان دیکھنا ہے، تو جیسے جنگل بیابان ہے وہاں پہ گدھا کھودتے ہیں، اس کے اندر ڈال دیتے ہیں، لڑکی کو قتل کرتے، یعنی لڑکی کی اپنی کوئی چیز نہیں ہے، لڑکی کی اپنی پرسنالٹی نہیں ہے، لڑکی کوئی شے نہیں ہے، وہ میری عزت ہے، میرے باپ کی عزت ہے، یعنی لڑکی ماں بہن یا بیٹی ہے، لڑکی خود کچھ نہیں ہے۔ ابھی بھی ایسے ہو رہا ہے؟ ابھی بھی ہے ایسے وہ چوری چھپے ہو رہا ہے، کیونکہ اب قوانین HRCP کا اس میں بھی رول ہے کہ اس نے قوانین، اس میں عورتوں کی تنظیموں کا بھی ہے رول ہے، اس میں دوسری سیاسی تنظیموں کا بھی رول ہے کسی نہ کسی حد تک، لیکن اب قوانین ہیں، سندھ میں کافی زیادہ ہیں، یہاں پہ بھی ویمن کمیشن ہے، پنجاب میں نیشنل لیول پہ بھی ویمن کمیشن ہے۔ پاکستان میں انسانی حقوق کے حوالے سے سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے؟ سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے انسانی حقوق کے راستے میں وہ ہے ایک پاکستان میں جو کنٹرول ہے وہ ڈیموکریٹک نہیں ہے۔ پاکستان میں سب سے بنیادی حق جو ہے انسان کا وہ ہے کہ وہ اپنے اوپر خود حکمرانی کرے، اور ایک آزاد ملک جو ہے، اور آزادی کا مقصد ہی یہ تھا کہ ہم اپنے اوپر خود حکمران ہوں۔ آپ کے شاید علم میں نہ ہو، میں نے تو شیخ یعنی عبداللہ کی تقریر لکھنؤ میں سنی تھی، کشمیر میں لوگوں نے ہمارے پوچھا کہ آپ نے پاکستان میں کیوں نہیں شامل کیا؟ انہوں نے کہا بھئی میری ذاتی رائے یہ ہے کہ پاکستان میں جمہوریت نہیں ہوگی، کم از کم یہاں جمہوریت ہوگی۔ اگر کسی اس جمہوریت میں 11 سال شیخ عبداللہ قید میں رہے جمہوری مطلب جب اسٹرگل میں آئے، تو یہ ہے مطلب ہمارے یہاں جمہوریت کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ ہے کہ ہمارے یہاں کوئی الیکشن فیئر نہیں ہوا۔ 70 کے الیکشن قدرے فیئر ہوئے، تو جو یہاں جیتا تھا الیکشن اس کو اقتدار نہیں دیا گیا، بلکہ اس کے اوپر فوج کشی کی گئی۔ آپ کہہ رہے تھے نا بے حرمتی بنگالی عورتوں کی کس نے کی؟ بنگالی مسلمان عورتوں کی کس نے بے حرمتی کی؟ سری نگر کے بازار کو کس نے لوٹا؟ ہمارے لشکریوں نے لوٹا، ورنہ کوئی ایویڈنس ہے؟ جی اس کی ایویڈنس کتابیں ہیں، اس کی ایویڈنس ہیں، پرانے ابھی کچھ لوگ زندہ ہیں، ان سے آپ پوچھیں کہ جب سری نگر میں لشکر گیا یہ قبائلی تو اس نے کیا کیا؟ وہ سری نگر میں دکانیں لوٹ رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے ارے ہم مسلمان ہیں، ان کا نہیں، تم سب کافر ہو، یہ مال غنیمت ہے یہ بھی ہوا۔ سر پاکستان میں انسانی حقوق میں بہتری کیسے آ سکتی ہے؟ انسانی حقوق میں بہتری اس وقت آ سکتی ہے جب لوگ اپنی مرضی سے آزادانہ فیئر الیکشن کرائیں۔ پاکستان کا مستقبل کیسا دیکھتے ہیں؟
میں سمجھتا ہوں کہ جو اب ہے پاکستان کا مستقبل، اگر یہاں جمہوریت ہوئی تو بہت اچھا ہے، اگر یہاں پہ جمہوریت ہوگی، یہاں پہ انڈسٹریلائزیشن ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہاں پراپر جمہوریت ہوگی تو یہاں پر لینڈ ریفارمز ہوں گی۔ بغیر لینڈ ریفارم کے کسی ملک نے ترقی نہیں کی۔ دیکھیے ساؤتھ کوریا کہتے ہیں نا کہ ہمارا ڈیولپمنٹ پلان، یہ بالکل صحیح ہے کہ ساؤتھ کوریا نے پاکستان کا ڈیولپمنٹ پلان بھی استعمال کیا، لیکن کیا کیا؟ 3.5 ہیکٹیئر زمین صرف انہوں نے دی، کسی زمیندار کو اس سے زیادہ نہیں رہنے دی، سب لینڈ ریفارم کی سب سے پہلے۔ تو لینڈ ریفارم کے بغیر کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا، انڈسٹریلائزیشن کے بغیر کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا، اور ظاہر ہے کہ یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ پریزنٹلی اس کا ہونا مشکل ہے، اس میں رکاوٹ ہے۔ سر، انڈیا میں جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں مقبوضہ کشمیر میں، جی بہت زیادہ ہو رہی اس ہیں۔ پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے 2 حصے ہیں کشمیر کے، ایک تو کشمیری نوجوانوں کی اسٹرگل ہے فار آزادی۔ آزادی مینس انڈیپینڈنس۔ آزادی مل یہ نہیں مطلب ہے اس کا کہ کشمیر بنے گا پاکستان۔ جب یہاں پہ یہ نعرہ لگاتے ہیں تو ان نوجوانوں کو مشتعل کرتے ہیں، وہ اس سے ناراض ہوتے ہیں کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ کشمیر، بھائی کشمیر وہ بنے گا جو کشمیری چاہیں گے۔ HRCP کا بہت واضح موقف ہے کہ کشمیری جو نوجوان اسٹرگل کر رہے ہیں وی اسٹرانگلی سپورٹ اٹ، ہم اس کو پورے طور پہ سپورٹ کرتے ہیں۔ ان کا حق ہے کہ وہ اپنے فیصلہ خود کریں، اپنی حکمرانی کریں، اپنی آزادی حاصل کریں۔ یہ مقبوضہ کشمیر جو ہے، جو انڈین کنٹرول میں ہے، اس کا بھی حق ہے، جو پاکستان کے کنٹرول میں ہے اس کا بھی حق ہے کہ وہ اپنے فیصلے سے اپنی حکمرانی کا فیصلہ کریں کہ وہ چاہتے ہیں پاکستان کے ساتھ جانا، بے شک وہ فیصلہ کریں، وہ چاہتے ہیں ہندوستان کے ساتھ جانا، وہ فیصلہ کریں، وہ چاہتے ہیں آزاد رہنا، وہ فیصلہ کریں، وہ چاہتے ہیں کہ دونوں ملک اس کو گارنٹی کریں۔ ہماری خواہش یہ ہے کہ دونوں ملک جو ہیں وہ ان کی آزادی کو گارنٹی کریں۔ یہ تو ایک بہیمانہ، انتہائی فیشسٹک ہندوستان کا یا مودی کا یا امت شاہ کا اور ڈوول جو ان کا سیکیورٹی چیف ہے جو اس طریقے کی بات کی جس نے کہ 10,000 لوگ ایک دن میں مار دینے ہیں تو کوئی بات نہیں، مار دو۔ یہ مقبوضہ کشمیر میں جو اتنا ظلم ہو رہا ہے، یہ دنیا اس پہ خاموش کیوں ہے؟ دیکھیے دنیا جو ہے وہ اپنے مفادات کے لیے، یہاں تمام ملک جو ہیں اپنے اپنے مفاد کے لیے کر رہے ہیں۔ چاہے آپ دیکھیں نا کہ اب جو آپ گما کرتے ہیں تو امہ کیا چیز ہے؟ کوئی چیز نہیں، کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، بالکل ہی مطلب ہے کہ یہ کچھ نہیں ہے۔ UN تو ہے نا، وہ بھی UN ہے، UN نے کم از کم اس کا نوٹس لیا۔ جب UN ریاستوں کی باڈی ہے نا، UN انڈیپینڈنٹ کوئی آسمان سے اتری ہوئی طاقت تو نہیں ہے نا، وہ تو ملکوں کی ایک باڈی ہے، تمام ریاستوں کی باڈی ہے۔ یونائٹڈ نیشنز میں کیا امریکہ کا ایسا ہی کردار نہیں جیسا پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کا ہے؟ یہ 2 مختلف چیزیں ہیں، لیکن ٹھیک ہے، ایک مثال کے طور پہ یہ کافی دور کی کوڑی آپ لائے ہیں، لیکن ایسا ہی ہے کہ امریکہ یہ جو بڑی طاقتیں ہیں یہ انتہائی ظاہر ہے اپنے مفاد پرست ہیں اور یہ اپنے مفاد کے لحاظ سے کام کرتی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کشمیریوں کی اس کو دبایا نہیں جا سکے۔ اس کی وجہ ہے کہ یہ کب تک بلیڈ کریں گے، ہر روز کا کتنا خرچہ ہوگا کہ جو آپ 10,000 فوج کو کہیں لے جاتے ہیں نا، اور وہ تو 10 لاکھ لے گئے فوج ہندوستان کے 90، ہر 10 آدمی پہ یعنی ایک فوجی ہے جس کے ہاتھ میں گن ہے، اس سے لڑ رہے ہیں کشمیری۔ اسٹیٹ آف پاکستان شوڈ سپورٹ ایز مچ ایز اٹ کین، اس میں ڈپلومیٹک سپورٹ بھی ہے، پولیٹیکل سپورٹ بھی ہے، اور مجھے تو کوئی اس میں اعتراض نہیں ہے کہ فائنینشیل سپورٹ ہو۔ مقبوضہ کشمیر کے مسئلے پہ آپ کے نزدیک حکومت پاکستان کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ پاکستان کے پاس موقع کم ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے
مطلب کشمیریوں نے تو کام کیا ہے جس کی وجہ سے یہ مسئلہ وہاں تک اٹھا ہے، دنیا کے سامنے آیا ہے، اور اس کی بے وقوفی کی وجہ سے جو فیشزم مودی نے کیا اس کی وجہ سے دنیا کے سامنے آیا ہے یہ مسئلہ۔ تو وہ تو جدوجہد کر رہے ہیں، ہماری انہوں نے ڈپلومیٹکلی سب جگہ ظاہر ہے یہ کیمپین کر رہے ہیں، وہاں جا رہے ہیں، لوگوں سے مل رہے ہیں، اپنے یہاں مظاہرے کر رہے ہیں تاکہ کشمیریوں کو یہ تو یقین ہو کہ بھئی پاکستانی عوام ہمارے ساتھ ہیں، اور وہ ان کا ہنٹر لینڈ ہے، ہم ان کے پیچھے ہی ہیں کھڑے ہوئے۔ اگر جغرافیکلی بھی دیکھیں چائنا ان کو وہ کر رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں پاکستان جو ہے ان طریقوں سے کر سکتا ہے اور اس کو جاری رکھے، اور اس میں یہ نہ ہو کہ یہ کہ کشمیر ڈیسک بنے گی 100 آدمی اپنے بھرتی کرا دو یہ کام نہ کیا جائے۔ اس کو سیریسلی ہماری جو ڈپلومیٹک آفیسز ہیں یہ نکمے ہیں، کوئی کام نہیں کرتے، یہ دن بھر برج وغیرہ کھیلتے ہیں اور ڈپلومیسی کا کام بہت ہی کم کرتے ہیں۔ یہاں پہ وہ جو ایک بار سلیکٹ ہو گیا نا 3rd سیکریٹری سے لے کے ٹاپ تک، تو وہ اگر کوئی مارکیٹ اچھا ہے وہاں سے ساڑیاں خریدتے ہیں وہاں سے اور کام کرتے ہیں۔ تو یہ کام کریں، یہ وہ جائیں، لوگوں کو ملیں، لابینگ کریں۔ وہاں بعض جگہ الیکٹڈ حکومتیں ہیں، بعض جگہ الیکٹڈ حکومتیں نہیں ہیں، ان سب میں سوشلسٹ ملک ہیں، ہر ملک پاکستان کی ایمبیسیز ہیں نا، ان سب کے لوگوں کو روز وہاں کے مقامی لوگوں سے، مقامی جو ریپریزنٹیٹیو گورنمنٹ کے لوگ ہیں ان سے بات کریں، ان کے جو پولیٹیکل اپوزیشن کے لوگ ہیں ان سے بات کریں، جو گورنمنٹ ہے ان سے بات کریں، اس طریقے سے دباؤ بڑھتا ہے۔ آپ دیکھیں الجزائر کو کتنے سال لگے اپنی آزادی حاصل کرنے، ساؤتھ افریقہ کو کتنے سال لگے، کشمیریوں کو آزادی حاصل کرنے کے لیے ظاہر وقت لگے گا، لیکن کنٹینیوسلی کرنا چاہیے، جیسے میڈیا ہے ہمارا وہ کنٹینیوسلی کرے۔ سر میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ جاتے جاتے میں حسین نقی صاحب کی یہ بات دہرانا چاہتا ہوں کہ آج کوئی صحافی یا اینکر جیل نہیں جانا چاہتا۔ ہماری صحافی برادری جو صحافت پر پابندیوں پر بہت نالا نظر آتی ہے، ان کے لیے نقی صاحب کی اس بات میں بہت بڑا پیغام ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔